2 ارب کی آبادی قریب قریب پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کریں تو میرا خیال ہے ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کیا تم اللہ کے در پر حاضری دینا چاہتے ہو، وہ کہے گا ہاں میں اللہ کے در پر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں گے کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر اپنی جبین کو جھکانا چاہتے ہیں، کہے گا ہاں بے شک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے کہ وہ جو حج کے 5 ایام ہیں، خاص طور پہ 8 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ تک، اگر تمہیں اس کا موقع مل جائے تو کیسا؟ کہے گا صاحب میرا خیال ہے میں دنیا کی ساری دولت جو ہے نچھاور کر دوں اگر مجھے 5 ایام مل جائیں۔ اتنے قیمتی ترین ایام ہیں ناظرین، بس کچھ دن باقی ہیں اور وہ ایام آنے والے ہیں، یعنی ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان چند لاکھ نفوس ہوں گے، چند لاکھ نفوس پوری دنیا سے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لسٹ میں سارٹ آؤٹ کر دیا ہے ناظرین، جو لسٹ اللہ کے مہمانوں کی لسٹ ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں نا، یعنی ہوتا یہ ہے، آپ میں بلا تمثیل عرض کروں، جب آپ کوئی کیمپین لانچ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بڑا ٹارگٹ اور ٹاسک ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بہترین لوگوں کو چنتے ہیں اور بہترین لوگوں میں سے اس میں سے شارٹ لسٹ کرتے ہیں چند ایک ناموں کو جو آپ کے ٹارگٹ کو، آپ کے گول کو یا آپ کے ٹاسک کو اچیو کرے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ ریلیشنز کے معاملے میں آپ یہ کہتے ہیں سب یہ جو ہیں بڑے بہترین سے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے سب سے زیادہ قریب ہمیں رکھنا چاہیے اور شارٹ لسٹ کر کے ان ناموں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برس چند ناموں کو شارٹ لسٹ کرتا ہے اور 2 ارب کی کم و بیش آبادی ہے، اس میں سے تقریباً کوئی 30-35 لاکھ افراد، اب اندازہ تو ظاہر اب آگے جا کے ہوگا، تو 30-35 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ نام شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں جو انشاءاللہ حج پر جائیں گے۔ کیا ہی خوبصورت اور حسین ترین لمحہ ہوتا ہے ناظرین جب ایک حاجی اس تیقن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے کہ میں اللہ کو جا کر راضی کروں گا، میں اس میزبان کی مہمانداری میں جا رہا ہوں جو اس کائنات کا سب سے بڑا میزبان ہے، یعنی اس کی میزبانی میرے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اہتمام کو میرے لیے کیا ہے، یہ جو پوری محفل سجے گی یہ میرے لیے سجے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے میری وجہ سے تفاخر کرنا ہے اور یہ کہنا ہے دیکھو میرے بندے کو کہ آج اس کے بال بھی مٹی میں اٹے ہوئے، اس کا جسم بھی مٹی میں اٹا ہوا ہے، یہ جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ یعنی سوچئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظیم الشان اہتمام ان تمام لوگوں کے لیے کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صداؤں کو بلند کریں گے اور اللہ کو یہ عرض کریں گے اور یہ بتلائیں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ اور وہ حاضری ناظرین کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی، کیا لطیف بات ہے اور کیا خوبصورت، یعنی دل کو چھو لینے والا نقطہ ہے صاحب، روح کو خوش کر دینے والا نقطہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ روح کو گرما دینے والا نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ صدا لگا دو اے ابراہیم، صدا لگا دو کہ یہ میرا گھر ہے، اب تمام لوگ چاہے وہ پیدل آ جائیں، چاہے وہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر آ جائیں اور آ کر میرے گھر کا طواف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگا دی تھی، وہ صدا دائیں بھی پہنچی، بائیں بھی پہنچی، آگے بھی پہنچی، پیچھے بھی پہنچی، یہاں تک کہ ماؤں کے ارحام میں بھی پہنچی، اور جس نے لبیک کہا اس کو یہ مہر مل گئی کہ وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی ہی بار حج مقدر کر دیا۔ تو ناظرین ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ نے اس کلاس میں ان حاجیوں کو رکھا ہے۔ بس ایک گزارش میں تمام حاجیوں سے کرنا چاہوں گا کہ جب جائیے گا اللہ کے در پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر تو اپنے دلوں کو اندر سے مصفا کر کے جائیے گا، پاک کر کے جائیے گا، کیونکہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ پاک کی بارگاہ میں جانے کا پروٹوکول یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری طور پہ بھی پاک کر کے جائیے گا اور اپنے آپ کو باطنی طور پر بھی پاک کر کے جائیے گا۔ قربان جاؤں صاحب میں ان کے بخت پر جو اس سال انشاءاللہ حج کریں گے۔